أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ترجمہ: ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سورۃ البقرہ کی 3، 4 اور 5 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور ایمان والوں کی چند صفات بیان کی. ان 2 آیات میں کافروں کا تذکرہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑن اور حرص کو دیکھتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی، یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو آپ میرے عذاب سے، میری پکڑ سے، جنت کی سزاؤں سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جن کے لیے میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ ان کے دلوں پر ان کی بدبختی کی وجہ سے اور بدقسمتی کی وجہ سے ہم نے مہر لگا دی ہے. اب ان کے دل میں ہدایت کی بات جائے گی ہی نہیں. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، یعنی سنتے ہیں، آواز آتی ہے، لیکن ایسا سننا کہ جو کہ فائدہ مند ہو اور ایسی بات جو کہ ان کے دل میں اترے، تو وہ ان کی قسمت میں نہیں ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے بھی پردہ ہے، کچھ نہیں دیکھ رہے. مطلب یہ ہے کہ ظاہراً چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن چیز کو دیکھ کر عبرت پکڑیں اور سبق لیں اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں، یہ ان کی قسمت میں نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا عذاب ہے. قرآن پاک کے اندر جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقابل یا اس سے کوئی چھوٹا درجہ ان کے لیے نہیں ہے. سب سے جو بڑا عذاب ہے وہ کافروں کے لیے. تو ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے. تو ایک تو ایسے بدبخت ہیں جو بالکل ہی محروم ہیں، اور ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وقتی طور پہ اگرچہ کافر ہوں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرماتے ہیں اور وہ ایمان لے آتے ہیں، اور پھر وہ ایمان میں ایسے آگے بڑھتے ہیں کہ اپنی کفر کی غلطیوں کو بھی مٹا کر دم لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور کفر کی بدبختی، بدقسمتی، نحوست اور تاریکی سے بچایا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کلام کی سمجھ نصیب فرمائے.